باب نمبر 101 شعبان مبارک کی فضیلت میں۔ شعبان مشتق ہے شعب سے جس کے معنی شاخ کے ہیں، گویا اس مہینے میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنے نفسوں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم خیال کرتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اتنا افطار کرتے کہ ہم خیال کرتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے، گویا شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے۔ نسائی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر کسی اور مہینے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ مہینہ رجب اور شعبان کے درمیان ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال خدا کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے داری کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ماہ رمضان کے روزوں کے کسی اور مہینے کے روزوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں بہت روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، مسلم میں ہے کہ اکثر حصہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے واسطے زمین میں عید کے 2 دن ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں عید کی 2 راتیں ہیں، نصف شعبان کی رات اور لیلۃ القدر۔ اسی واسطے نصف شعبان کی رات کا نام ملائکہ کی عید کی رات رکھا گیا ہے۔ سبکی نے کہا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جمعے کی رات 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور لیلۃ القدر کی رات ساری عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ان راتوں کی عبادت گناہوں کی معافی کا موجب ہوتی ہے، اسی واسطے اسے لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں۔ منظری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو شخص عید کی ہر 2 رات اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگتا ہے اس کا دل نہیں مرتا، اسی واسطے اس کا نام لیلۃ الحیات رکھا گیا ہے۔ اس کو لیلۃ الشفاعہ بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شعبان کو امت کے واسطے شفاعت کی درخواست کی، 1/3 منظور ہوئی، پھر 14ویں کو درخواست کی 2/3 منظور ہوئی، پھر 15ویں شعبان کو سوال کیا گیا، تمام شفاعت حاصل ہو گئی مگر شریروں کے واسطے منظور نہ ہوئی۔ اس کو لیلۃ المغفرت بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور سوائے مشرک اور منافق کے سب کو بخش دیتا ہے۔ اس کو لیلۃ العتق بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے روایت کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا، میں نے جا کر کہا جلدی کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کو 15ویں شعبان کی رات کا ذکر سنا رہے ہیں، کہیں میں سننے سے نہ رہ جاؤں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا برخوردار بیٹھ جا، میں تجھے 15ویں شعبان کی رات کا ذکر سناتی ہوں۔ ایک دفعہ اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں باری تھی، میرے لحاف میں داخل ہو کر چلے گئے۔ جب میں بیدار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں نے سمجھا کہ شاید اپنی لونڈی قبطیہ کے پاس گئے ہوں گے۔ میں اٹھ کر مسجد میں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے، میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے،
سجد لك سوادي وخيالي وأمن بك فؤادي وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي يا عظيم يرجي لكل عظيم اغفر الذنب العظيم سجدوا وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. میرا جسم و خیال تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے، اس ہاتھ سے جو میں نے گناہ کیے ہوں، اے بڑے بخشنے والے تو بڑے گناہوں کو بخش دے. میرا چہرہ اس کو سجدہ کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور صورت دی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور کہا اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. یا الہی مجھے وہ دل عطا کر جو شرک سے پاک و صاف ہو، کفر سے بری و بیزار ہو، سخت و بدبخت نہ ہو. پھر دوبارہ سجدہ کیا اور میں سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لوجہی سیدی ان یغفر. میں تیرے غضب سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری معافی کا دامن پکڑتا ہوں اور تیرے قہر سے تیری رحمت کی طرف التجا کرتا ہوں. میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو خود اپنی تعریف کرتا ہے. میرا چہرہ میرے آقا کے سامنے مٹی میں خاک آلودہ پڑا ہے اور اسے واجب ہے کہ اپنے آقا کے روبرو خاک آلودہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کہاں اور میں کہاں؟ فرمایا کہ اے حمیرہ، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عرف تھا، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے؟ اللہ اس رات میں قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخیوں کو آزاد کرتا ہے مگر 6 شخصوں کو نہیں. پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرما بردار، تیسرا ہمیشہ زنا کرنے والا، چوتھا بیجا لڑائی کرنے والا، پانچواں تصویر بنانے والا، چھٹا چغلی کھانے والا. اس کو لیلۃ القسمت والتقدیر بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ 15ویں شعبان کی رات کو ملک الموت کو لکھا جاتا ہے کہ فلانا فلانا اس شعبان سے دوسرے شعبان تک مر جائے گا، فلانا درخت لگائے گا، فلانا شادی کرے گا اور فلانے کا نام مردود میں درج کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ.